اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مغرب کا ٹائم ہے نا اصل میں آپ لوگوں کا، تو بس کرتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں ہم. جی ایکسرسائز ہو رہی تھی کہ جی ارشیا آپ بتائیں گی کیا، کہاں تک پہنچے ہم، کیا ہو رہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جو ہے سوال نمبر 4 نا 12 تک میم نے کروا دی تھی. کسی کو کنفیوژن تھی اس 12 میں تو تک ہے نا، باقی کا ہوم ورک بھی کچھ ملا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام زمرہ، آج آپ ہیں، ہم نے تو آپ جو ادھر اپنی کلاس. جی میم. میم 32 تک ہوم ورک ان کو دے دیا گیا ہے نا گروپ میں. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کریں گے ہے نا. جی جی میم انشاءاللہ کر رہے ہیں، یہ لوگ بھیج ہاں رہے ہیں ساتھ ساتھ. قل یا ایھا الکافرون جو ہے 31 پہ یہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک قانون ڈیفرنٹ آ گیا نا، وہ اسم فاعل عمل کر رہا ہے جیسے. میم سمجھا دیں ان کو، ویسے زیادہ بہتر ہے ہاں یہ تو والی. یہ پڑھی بھی زیادہ جاتی ہے نا، تو سورت ہوں. کل کافرون کو ہم کر لیتے ہیں. اس میں ذرا ایک رول فرق آ گیا جو کہ ہم سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آج کیسے آپ ہمارے ساتھ ہیں سمرہ بیٹی، ادھر پڑھ رہی ہیں اپنی کی تجوید؟ نہیں نہیں میم، آج وہ کلاس نہیں ہوئی اچھا تو اس ٹھیک ہے، لیے. چلیں ٹھیک ہے بیٹی، جزاک اللہ. اچھا اب چلیے. دیکھیں کہ سورت کافرون ہے، پڑھا بہت جاتا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جیسے سورت اخلاص کو کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھنے کا ایک حدیث ہے، صرف کہنے کی بات نہیں، حدیث ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس میں توحید کی ساری بات ہو رہی ہے. اب یہ سورت کافرون کے بارے میں بھی ہے کہ 4 دفعہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے اجر کے برابر ہے. اس میں رد شرک کی بات ہو رہی ہے، اور جو اس کو رات کو پڑھ کے سونے سے پہلے سوتا ہے وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے اسی رات میں تو وہ شرک سے بری ہے. ٹھیک ہے، بہت فضیلت ہے. اور ویسے بھی اس کو فجر کی سنتوں اور مغرب کی سنتوں میں پڑھنا سنت ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ جب طواف کے لیے جاتے ہیں تو طواف کے جو واجب الطواف ہوتے ہیں 2 رکعتیں، ان میں پہلی رکعت میں کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے. اب ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن گرامیٹیکلی شاید ہم دیکھیں قل هو اللہ کو بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے جب تک ہمیں اس کے رولز نہیں آئیں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی وقت کریں گے. اب یہاں ہے سورت کافرون. اب اس کو ہم کیسے کریں گے، دیکھیں کہ کل، ابھی ہم یہ آگے جا کے کریں گے کہ فعل امر ہے، کمانڈنگ ناؤن ہے، ورب ہے کمانڈنگ کے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن. موسٹلی جگہ جب کل آ رہا ہوگا، لیکن کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ پتہ لگے گا نا کہ کس سے کہا جا رہا ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہی حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کیا کہہ دیجئے. تو جب کل ہے نا یہ واحد کا صیغہ ہے، اور ہم اس میں انتا فاعل کہیں گے، ایک واحد مذکر ہے. اس کا تثنیہ میں ہم دیکھیں گے ابھی قولا ہوگا اور جمع قولو، تم سب کہہ دو یا تم دونوں کہہ دو، آئے گا. دونوں چیزیں قرآن کریم میں آئیں گی. جب ہم اس کے آئیں گے نا اس کے امر کے صیغے پر یعنی کمانڈنگ ورب، تو ہمیں تب وہاں پتہ لگے گا بنتا کیسے کل. بہرحال یہ اس وقت فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کل آپ کہہ دیجئے. اب آپ کیا کہہ دیجئے، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ یا ایھل کافرون، کیونکہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے یہی فرمائش کی نا، یہود کے سکھانے پر کہتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی باتیں. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ہمیں ہمارے معبودوں کی تعریف کر دیں، ہم آپ کے معبود کو ماننے لگیں گے.
کیونکہ ان کا تو بہت سارے معبود تھے نا. تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں تھے ایسا کرنے. آپ تو رد شرک کے لیے آئے کہ شرک اگر ایک دفعہ بھی آپ کہہ دیتے تو پھر تو شرک والی بات ہی ختم ہو جاتی نا، کہ شرک ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی اور آپ سے فرمایا کہ آپ یہ بات ذرا کہہ دیجئے مشرکین مکہ یا تمام کافروں سے قیامت تک کے لیے. یہاں پر ہے یا ایوہل کافرون. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا حرف ندا یا آ رہا ہے. جب حرف ندا ہوگا نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر حرف ندا پراپر ناؤن پر آیا ہوا ہے، اس میں علم پر جو کہ پہلے سے ہی پراپر ہے، جیسے یا ابراہیم ہو، یا ابراہیم اسماعیل ہو، یا تو اور اللہ کو بھی ہم پکارتے ہیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو. حرف ندا ہے جو کہ زندہ ہے، اس کو پکارا جاتا ہے. تو اب یہ آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا ان کافروں کو کہیں تو صحیح. تو یا حرف ندا جب پراپر ناؤن پہلے سے ہی پراپر ناؤن پر آئے گا، ایک پیش دے گا. یا مریم ہو، دیکھیں قرآن کریم میں آیا ہوا ہے نا، یا مریم ہو، ایک پیش تھی. جب حرف ندا الف لام والے ناؤن پر آئے گا، پہلے تو پراپر ناؤن پہ ہی آیا نا، اب یہ الکافرون پہ آیا ہے. تو الکافرون پہ جب آئے گا تو یہ مذکر کے لیے الکافرون اور یا کے درمیان ایوہا کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور جب مونس کو پکارا جا رہا ہے کسی مونس کو، جیسے کہ سورہ فجر میں یا ایتوہا النفس المطمئنہ، ان نفس المطمئنہ جو کو پکارا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پکار رہے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ. تو مذکر الف لام والے ناؤن پر یا حرف ندا آنے کے لیے ایوہا، اور مونس ناؤن کو پکارنے کے لیے ایتوہا آئے گا، اضافہ کرنا پڑے گا درمیان میں. یا ایوہل کافرون اور یا ایتوہا النفس المطمئنہ. تو ایوہا کا اضافہ ہوا مذکر کے لیے، ایتوہا کا اضافہ ہوا مؤنث کے لیے. تو یہاں چونکہ الکافرون کو پکارا گیا ہے تو یہاں پہ ایوہا کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یا ایوہل کافرون کافروں کو پکارا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے گرامیٹیکلی، تو وہ آپ لکھ لیں، کیونکہ جب بھی حرف ندا آئے گا یہی پیٹرن بنے گا. اس کا کیا بنے گا کہ یا حرف ندا ہے. اب ایوہا کو ہم دیکھیں کہ جو ایو ہے نا، اس کے دو سٹیٹس ہیں. اس کو یا تو مبدل مینو، کیونکہ اس کا بدل ہے الکافرون. ہم آواز دے رہے ہیں نا کسی کو یا ایو، ہم کہہ دیا بس ہم نے کسی کو یا ایو اے فلاں، یا ہم نے کہا یا کافرون الکافرون، تو سیم چیز ہے. جو الکافرون ہے وہ بدل بن گیا ایو کا، اور جس چیز سے بدل بنتا ہے اس کو مبدل منہ کہیں گے. آئے گا قرآن کریم میں یہ ٹرمینالوجی بھی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹرمینالوجی بھی آئے گی. تو اب ہم کہیں گے الکافرون بدل ہے ایو کا، اور ایو سے بدل ہوا ہے تو ایو کو کہیں گے مبدل منہ. ٹھیک ہے. اور یا پھر دوسرا اسٹیٹس یہ ہے کہ ایو موصوف ہے، الکافرون اس کی صفت ہے، کافروں کو پکارا جا رہا ہے. اور ہاں جو ہے نا یہ وارننگ اور تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، کہ کسی کو الرٹ کرنے کے لیے، اے لوگوں وہ جو کافر ہوئے ہو نا، یہ الرٹ کیا جا رہا ہے ہاں سے ان کو. اب ہم کہیں گے کہ ایو موصوف، الکافرون اس کی صفت، یا ایو مبدل منہ، الکافرون اس کا بدل، یہ مل کر منادا بنے، ان کو ہی پکارا جا رہا ہے نا. اور یا حرف ندا ہے، تو یا حرف ندا اپنے منادا کے ساتھ مل کر ندا ہی بنا. یا ایو الکافرون یہ ندا ہے. جب بھی حرف ندا آئے گا نا وہاں پہ چار باتیں ہوں گی. حرف ندا، منادی، منادی کا مطلب ہوگا جو پکار رہا ہے،
منادا جس کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کے جواب میں آئے گا جواب ندا. کسی کو پکار کے کیا کہا جا رہا ہے وہ آگے آئے گا. تو یہاں پر حرف ندا ہے یا، منادی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت تو اللہ نے اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں نا کہ آپ کہہ دیجئے. تو منادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منادا کافرون ہے. تو موصوف صرف کہیں یا ہم مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر منادا بنا، اور یا حرف ندا اور منادا مل کر ندا ہی رہے. یا ایھا الکافرون، حال ہے تو اس کو صرف الرٹ کرنے کے لیے ہے نا، تنبیہ کے لیے. اب یہاں سے جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے اس کو ہم کہیں گے جواب ندا. کافروں کو پکار کے ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ جواب ندا بن رہا ہے. 4 باتیں ہو گئیں. اب ان کو پکار کے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرما رہے ہیں لا نافیہ ہے. اعبدو، ابھی ہم نے پہلے مضارع کر لیا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے واحد متکلم ہے. فعل مضارع واحد متکلم الف لگا ہوا ہے نا، کر لیا ہے مضارع. تو انا فاعل ہے، اعبدو فعل مضارع واحد متکلم انا فاعل، اور ما جو کے میننگ میں آئے گا، اور یہ موصول بنے گا. جب موصول اس میں موصول آ گیا ہے، فوراً ہمارا ریفلیکس ہونا چاہیے کہ یہ اب آگے اپنا صلہ لے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ صلہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ تعبدون جو ہے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کیونکہ ہم مضارع پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر حاضر انتم فاعل، جملہ فعلیہ بن کر ما موصول کا صلہ بنا. موصول اور صلہ ما تعبدون. اب یہ دیکھیں کہ آبدو ہے فعل مضارع واحد متکلم انا فاعل. اب آبدو کو ما تعبدون سے کیسے جوڑیں گے کہ ما موصول اپنے صلے کے ساتھ. اب یہ تو فعل ہے نا، تو میں آبدو جملہ فعلیہ بن کر انا فاعل فعلیہ بن کر لا سے نافیہ ہو گیا. نہیں میں عبادت کرتا ہوں یا نہیں میں عبادت کروں گا. ما تعبدون جو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ موصول اور صلہ مل کر عابدو کا مفعول بن گئے، کیونکہ فعل ہے نا پیچھے، اس کا مفعول تو بنے گا. اور یہ اسم موصول ہے، اور مفعول جو ہے وہ اسم ہی زیادہ تر بنتا ہے. تو موصول اپنا صلہ پورا لے گا، صلہ اس کا پورا جملہ فعلیہ بنا ہوا ہے. موصول صلہ مل کر مفعول بن گیا عابدو فعل کا، واحد متکلم کا. تو ہم کہیں گے آبدو فعل مضارع واحد متکلم انا فاعل ما تعبدون اس کا مفعول جملہ فعلیہ بن کر لا سے نافیہ ہو گیا. نہیں میں عبادت کرتا ہوں یا نہیں میں عبادت کروں گا ما تعبدون جو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جملہ فعلیہ بن کے جواب ندا بن گیا. قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کافر ہوئے ہو نا، ندا نہیں میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. آگے اب کیا ہے دیکھیں اگلی آیت میں، ولا، اب واو حرف عطف ہے، لا پھر نافیہ ہے. انتم ڈیٹیچ پروناؤن ہے، اس نے مبتدا ہی بننا ہے، یہ مبتدا ہے. اب فعل نہیں ہے یہاں، مبتدا ہے اور آگے اس کا خبر بنے گی، چاہے وہ خبر جملہ اسمیہ فعل یا جو بھی بن کے بنے، لیکن جب مبتدا آ گیا یہ جملہ اسمیہ بنے گا. تو انتم مبتدا، اب اس کی خبر ہے عابدون. ہم دیکھیں رفعی حالت میں ہے، اسم فاعل کا وزن ہے. ابھی اس کو آگے بھی ہم بھی اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ عابدون عبادت کرنے والے، جمع ہے. عابدن واحد ہے، عبادہ سے ہم دیکھیں گے کہ اسم فاعل بنا ہے عابدن ایک عبادت کرنے والا، عابدان دو عبادت کرنے والے، عابدون سارے عبادت کرنے والے.
بہت سارے عبادت کرنے والے. تو عابدون جمع ہے نا، تو اس کے اندر ہڈن فارم میں اس کی جو فائلی ضمیر ہے، ایک رول اب آپ پہلے لکھ لیں یہاں پر. یہ اسم فائل کا وزن ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے، جیسے سجدہ سے ساجدن، یہ اسم فائل بن جاتا ہے فاعلن کے وزن پہ کر کے. یہ عبدہ سے عابدن، یہ اسم ہے اور اسم فائل ہے. ایک رول لکھ لیں آپ لوگ کہ اب یہ ورب نہیں ہے، فعل ہے، اسم ہے. تو جب ورب آتا ہے اس کا تو آگے یہ پیٹرن ہوتا ہے نا کہ اس کا فاعل ہے یا مفعول ہے. لیکن کچھ اسما بھی ایسے ہیں ہم پڑھیں گے، اور یہ قرآن کریم میں یہ بات بہت یوز ہوگی. ہم نے یہ بات لکھ لینی ہے اور ہمیشہ کے لیے یاد بھی کر لینی ہے کہ کچھ اسما جو کہ اس بک میں نہیں ہے، اب دیکھیں کچھ قانون اس بک میں جو نہیں ہے نا، ہمیں انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ قرآن کریم میں آ رہے ہیں. اس بک میں یہ والے کچھ رولز نہیں ہیں. ویسے تو تقریباً سارے آ جائیں گے انشاءاللہ جن کی ہمیں قرآن کریم پہ ضرورت ہوگی، لیکن جو کچھ نہیں ہے پھر ہم ان کو لکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو کچھ اسما ایسے ہیں جو کہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. فعل کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک ناؤن کو پیش دے کے اپنا فاعل بنا لیا، ایک ناؤن کو زبر دے کے اپنا یہ مفعول بن. فعل سے ہی تعلق ہوتا ہے نا. آگے ناؤنز کا کہ پیش والا ہے تو اس کا فاعل ہے، زبر والا ہے تو اس کا مفعول ہے. لیکن کچھ ناؤنز بھی ایسے ہیں جو کہ فعل کے مشابہ عمل کرتے ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ فعل تو نہیں ہے لیکن عمل کر رہے ہیں ان کی طرح کے فاعل کو پیش اور مفعول کو زبر دیتے ہیں. اسم فاعل، جیسے کہ یہاں پر اسم فاعل ہے عابدون، عبادہ سے عابدن، عابدان، عابدون. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم تفضیل، وہ بھی ابھی آگے پڑھیں گے ہم. افعلو کے وزن پہ جو بھی ناؤن آئے گا وہ اسم تفضیل یعنی کہ سپرلیٹیو یا کمپیریزن کے لیے یوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شمائلہ یہ آپ کیا؟ میم کون سا آج پڑھا رہی ہیں آپ؟ میں ابھی جوائن کیا ہے میں نے وہ، تو یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. بس ہم نا پیج 83 پر سورت کافرون کو کر رہے ہیں، کیونکہ سورت کافرون ہم آپ ایکسرسائز سمرا بیٹی آپ کو کروا تو رہی ہیں، لیکن جی سورت جی، یہ بلکہ پوچھنا تھا. میں نے بھی آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس میں چیزیں، میں نے رات دیکھا ہے نا. چلیں ہاں ٹھیک ہے وہی جزاک اللہ، آپ جاری رکھیں. تو ہاں 5 ناؤنز ایسے ہیں جو کہ فعل کی ریزیمبلنس کریں گے، عمل کریں گے اور اپنے فاعل کو پیش اور اپنے مفعول کو زبر دے دیں گے. یہ فعل کی طرح عمل کریں گے. 5 ناؤنز کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم تفضیل اور صفت مشبہ کا. یہ چیزیں 2-3 آگے آئیں گی، صفت مشبہ اور اسم تفضیل. یہ 5 ناؤنز بھی ایسے ہیں جو کہ فعل کی طرح عمل کریں گے. یہاں پر یہ عابدونہ جو ہے اسم فاعل کا وزن ہے، اور یہ عمل کر رہا ہے. جب یہ عمل کرے گا نا تو ہم اس کو کہیں گے عامل ہے. فعل تو نہیں ہے لیکن اسم فاعل ہے، عمل کر رہا ہے. اور اس کے آگے جو ہے نا ما اعبدو، کیونکہ ہم نے اس کو بھی تو اس آیت میں جوڑنا ہے نا، وہ اس کا ایک طرح مفعول بن رہا ہے. میننگ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں نا. تو جی میم آپ نے کچھ اسما لکھوائے ہیں نا، اس میں سے اسم فاعل، اسم مصدر، مفعول، تفضیل اور 5واں کون؟ دیکھیں نا، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر. مصدر ہوگا وہ بھی دیکھنے بہت جگہ آئے گا قرآن کریم میں، بہت جگہ، جو کہ عمل کر رہا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز زبر والی آ گئی ہے تو وہ اسم مصدر.
کیوں آ گئی زبر والی؟ وہ عامل ہے اس میں مصدر، اس کا وہ زبر دے کے اس نے اس کو مفعول بنایا ہے اپنا. زبر مفعول کی نشانی ہے نا. تو اس میں مصدر، اس میں تفضیل، یہ ابھی آگے پڑھیں گے. اس میں تفضیل اور صفت مشبہ کا وزن، یہ دو چیزیں ہم آگے پڑھیں گے. لیکن لکھ لیں ابھی، یہ 5 ناؤنز ہیں، لیکن یہ ایز اے فعل بھی عمل بھی کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اب کر رہا ہے ایز اے فعل عمل. عابدونا، انتم کی خبر بن گئی ہے یہ عابدونا، اسم فاعل کا وزن ہے. اور دیکھیں رفعی حالت ہے، کیونکہ خبر جو ہے وہ رفعی حالت میں ہونی چاہیے نا. تو یہ رفعی حالت ہے. اگر عابدینا ہوگا پھر اس کی نسبی اور جری حالت، پھر خبر نہیں بنے گا. یہاں پہ خبر ہے انتم عابدونا. اب ما اعبدو، جو یا جن کی، عابدو وہی فعل مضارع واحد متکلم، انا فاعل، جملہ فعلیہ بن کر ما موصول کا صلہ بن گیا. ما موصول، جو یا جن کی، تم جن کی میں عبادت. ولا انتم عابدون ما اعبدو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ما اعبدو، جو یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور یہ ما یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یوز ہوا ہے. اور کیوں یوز ہوا ما؟ ہم کہتے ہیں ما بے جان چیزوں کے لیے اور من جاندار کے لیے. یہ اللہ کے لیے یہاں پہ یوز ہوا ہے. تو اگر یہ مجہول کوئی چیز یا ان نون ہو نا، تو اس کے لیے ما لگاتے تھے ہیں. پھر ما اعبدو، جو ما ہے نا یہاں پر اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو جب کسی اس تب لگا دیتے ہیں جب کسی مجہول کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ ان نون ہو. ان کے لیے تو ان نون تھا نا کہ اتنے سارے معبود، یہ بات ان نون تھی نا کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ معبود کی عبادت کریں. اس وجہ سے یہاں ما آیا ہے. ویسے تو من لگاتے ہیں نا جو جاندار ہو. تو جب مجہول یعنی ان نون ایسا جو کہ ذوی العقول ہو، جب کسی ناواقف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ناواقف، تو ما سے سوال کیا جاتا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے نا اتنے اپنے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود نہیں جانتے تھے نا کہ ایک معبود اللہ ہے یا اس کے باقی صفاتی نام. تو یہاں پر ما جو ہے نا جو کے میننگ میں ہے، ویسے غیر ذوی العقول کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہیں ہو تم سب عبادت کرنے والے. ما اعبدو، جو یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس کی دیکھیں، اس کی جسٹیفیکیشن ایسے ہی ہمیں معلوم ہے کہ مجہول جب کوئی آئے نا چیز جس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہو، جو مجہول ناواقف یعنی جس پہ یقین نہ رکھتے ہوں. ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو خالق کائنات ہے اور وہی الہ ہے، الوہیت کے قابل بھی وہی ہے. لیکن
یہ چونکہ نہیں کرتے تھے نا مشرکین مکہ اپنے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر، تو اس لیے یہاں ماں سے آیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں نہیں تم عبادت کرنے والے ما آبدو، جو یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی ایک اللہ کی۔ تو اب ان کا آپس میں ریلیشن کیسے جڑے گا؟ فیل تو ہے نہیں، ہم کیا ریلیشن آپس میں جوڑیں گے کہ واو حرف عطف ہے، لا نافیہ ہے، انتم مبتدا ہے، عابدون فعل اسم فاعل کا وزن جمع ہے، اور اس کے اندر ہڈن فارم میں جو اس کی فاعلی ضمیر ہے، کیونکہ یہ جملہ شبہ جملہ بنے گا، فعل تو نہیں ہے، فعل سے ریزمبلنس کر رہا ہے، تو اسم فاعل اپنی ہڈن فاعلی ضمیر اگر اس کی مینشن نہیں ہے پیش کے ساتھ کوئی چیز تو ہڈن تو ہے۔ اب اس میں عابدونہ میں چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پر ہم چونکہ انتم کی بات ہو رہی ہے نا تو ہم اس کو انتم ہی کہیں گے، عابدونہ، انتم مبتدا ہے اور عابدونہ میں پھر انتم ہے۔ ابھی دیکھیں اس کی ریزن پتہ لگے گی، ہم انتم کیوں کہہ رہے ہیں، ہوم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو عابدونہ اپنی فاعلی ضمیر انتم، اور ما آبدو یہ اس کا مفعول بنے گا اس اسم فاعل کا، جیسے پیچھے آبدو کا ما تعبدونا، وہ تو ٹھیک ہے موصول صلہ مل کے پیچھے فاعل تھا، فعل اور فاعل تھا، مفعول بن گیا۔ یہاں تو فعل فاعل نہیں ہے، یہاں کیسے مفعول، یہ اسم فاعل عمل کر رہا ہے۔ ہم کہیں گے اسم فاعل اب عامل ہے عبدونا، اس کا معمول جس کے اوپر جو عمل کر رہا ہوتا ہے، مات عبدو اس کا معمول ہے جو موصول اور صلہ مل کر، اور یہ عابدونا کا مفعول ہے۔ اب اس کے اندر عابدونا کے اندر انتم جو ہے فاعلی ضمیر موجود ہے، کیوں ہم انتم کہہ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ولا انتم، اب انتم مبتدا بھی ہے اور خبر میں بھی انتم آ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک مبتدا ہے اور اس کی خبر فعلیہ بن رہی ہے، تم فاعل کو ہم نے پہلے وہ جملہ فعلیہ تھا، ہم نے فاعل کو پری پون کیا تو اب وہ مبتدا بن گیا، اور فعل بھی چونکہ خبر بھی چونکہ فعلیہ بن کر آ رہی ہے اس میں دوبارہ وہ موجود ہے، ہائی لائٹ اور فوکس کرنا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح یہاں عابدونہ بھی ہم کہیں گے انتم، تو انتم عابدونہ اسم فاعل اپنی فاعل ضمیر انتم، اور ما عابدو موصول صلہ مل کر اس کا مفعول بنے، جملہ فعلیہ شبہ جملہ بن کر یہ انتم کی خبر بن گیا۔ تو اس لیے ہم اس میں انتم لا رہے ہیں کہ دیکھیں پیچھے انتم ہے نا، اگر ہوم ہوتا پھر ہم یہاں پہ ہوم، کیونکہ اب میننگ میں اور نہ ہی تم سب عبادت کرنے والے ہو جو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کلیئر ہوا؟ آپ سب کو سمجھ آئی یہ بات؟ نئی بالکل نئی بات ہم نے کی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں شبہ شین کے نیچے زیر ہوگا، شبہ فعل بن رہا ہے جملہ، یہ جملہ شبہ فعل بن کر فعل نہیں ہے ریگولر، اس سے ریزمبلنس میں 5 ناؤن آتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم تفضیل اور صفت مشبہ۔ یہ سب جب ہیں ان کے آگے کوئی چیز زبر والی آ گئی ہے، اب یہ فعل تو ہے نہیں جس کا مفعول بن رہا ہے، یہ شبہ فعل ہیں 5 ناؤنز، اور اس کے بعد کوئی چیز زبر والی پیش والی آ رہی ہے وہ اس کا فاعل، اگر ہڈن ہے تو نظر نہیں آ رہی تو ہڈن ہے اس کا فاعل۔ اب یہ جو عابدونہ جمع کا صیغہ ہے نا تو اس میں کیونکہ پیچھے انتم ہے، اگر ہم اس میں ہوم لگا دیں گے تو اب ہم میننگ نہیں بنا سکتے نا، اور نہ تم، اب ہم عابدونہ میں ہوم لگا رہے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں تو انتم آئے گا اس میں بھی، اس میں ہڈن پھر اس وقت اس کی انتم ہی رہے گی، اور نہ ہی تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ والی آیت کلیئر ہوئی ہے؟ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے، بغیر گرامر کے رولز کے ہم کانسیپٹ ہی اپنے نہیں بنا سکتے۔ بے شک میننگ ہمیں یاد بھی ہوتے ہیں، لیکن جو پھر صحیح دل کو سکون اور اطمینان صحیح کانسیپٹ کے ساتھ والی بات میں آتا ہے وہ ایسے نہیں آتا بغیر اس کو سمجھے۔ تو یہاں یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ چیز آئی ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم تفضیل اور صفت مشبہ بھی عامل بن رہے ہیں، فعل کی طرح عمل کر رہے ہیں، اور یہ جملہ جو بنے گا شبہ فعل بنے گا، اصل فعل نہیں ہے، ریزمبلنس ہو رہی ہے، تو کچھ ناؤنس کر عامل بن جاتے ہیں نا۔ اب ہم ویسے بھی کہیں گے کہ عابدون عامل ہے، ما عابدو معمول ہے،
اس پہ عمل ہوا ہے نا اس کا کہ وہ اس کا مفعول بن رہا ہے. جی کوشچن پوچھیں آپ. جی میم السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی رضوانہ، کیا کوشچن ہے میم آپ کا؟ یہ جو ہم یہاں پہ ماں کا کہہ رہے ہیں، ماں عابد یعنی جو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میم اس میں جو جیسے ہم نے پڑھا کہ من اور ماں جو ہے، من جاندار کے لیے ہوتا ہے اور ماں بے جان کے لیے، ہوں اور من عاقل کے لیے اور ماں غیر عاقل کے لیے. ہوں لیکن میم یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یہ ماں جا رہا ہے نا، تو پھر اس میں تو ہوں یہ دونوں شرائط نہیں آتی، کیونکہ یہ والا ماں جو ہے آپ دیکھیں جو اس سے اگلی آیت میں ماں آ رہا ہے اور جو یہ والا ماں ہے، ان دونوں میں فرق ہے. یعنی یہ والا جو ماں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، تو پھر جی نہ تو یہ غیر عاقل ہوگا اور نہ ہی یہ جو ہے نا بے جان کے لیے ہوگا. اور لیکن جو جی اگلے والا ہے ماں ابد تم، جس کی تم وہ دونوں عبادت کرتے ہو، چیزیں. جو ان کے معبود ہیں وہ تو ان پہ یہ پورا اترتا ہے کہ وہ یعنی غیر عاقل بھی ہیں، وہ بے جان بھی ہیں. اور یعنی جو اس سے نیکسٹ والی آیت کا ماں ہے وہ تو جیسے بک میں لکھا ہوا ہے نا اینڈ پہ کہ بے جان کے لیے بھی ہے اور غیر عاقل کے لیے. اگلے والا ماں اس پہ پورا اترتا ہے، لیکن یہ جو ابھی والا ماں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو پھر یہ تو اس پہ نہیں آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ میم پھر آپ سر کے ساتھ اس دن تھی، ہم نے ابھی پڑھا ہے، دیکھیں لیٹسٹ بات پڑھی ہے، سورت فرقان جو ہم پڑھ گئے ہیں اس کی آیت نمبر 60 تھی. وَإِذَا قِيلَ اور یہ اب سجدے کی آیت ہو گئی ہے، سب پر ایک ایک سجدہ واجب ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ سجدے کی آیت جب جہاں پہ بیٹھے ایک دفعہ پڑھیں 100 دفعہ ایک ہی سجدہ، لیکن ہوگا ضرور. اب کیا آیت تھی وہاں؟ سجدے کی آیت میں یہ بات آئی ہوئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے نا سجدہ کرو، جتنے بھی نان مسلم مشرکین مکہ ہوں، یہود و نصارہ، اسجدوا للرحمن، رحمان کے لیے سجدہ کرو، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا، وہ کہتے ہیں وما الرحمن، کون ہے رحمان، کیا ہے رحمان؟ تو ما لگا مبتدا ہے، الرحمن اس کی خبر ہے. کون ہے رحمان، کیا ہے رحمان؟ میم تو اس کا تو پھر کانٹیکسٹ چینج ہو گیا نا آیت کا، کہ یہ تو ان کے اکارڈنگ ہے نا مشرکین مکہ کے. تو یہاں پر بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اور پھر اس میم ڈیل جی جب جی ہمیں سر نے بتائی، انہوں نے یہی، آپ تھیں اس دن ویسے رضوانہ، آپ کر تو رہی ہیں سر کے جی ساتھ. جی 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 میں تھی جی اچھا میم جی. دیکھیں سر یہ بتایا کہ کیونکہ وہاں پہ بھی ریزن یہ تھی کہ وہ اللہ کو تو جانتے تھے، اللہ کے صفاتی نام، وہ یہ کہتے جی تھے نا جی کہ جی بھائی جی اللہ تم کہتے ہو ایک ہی معبود ہے، اور پھر کبھی تم رحمان کہنے لگتے ہو، کبھی رحیم کہنے لگتے ہو، کبھی اور اس کے صفاتی نام، وہ تو 99 ہے، اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے. تو جی پھر اس جی کی وضاحت یہ ہوئی تھی کہ مجہول چاہے پھر ذوی العقول بھی ہو نا، مجہول. اب مجہول یعنی کہ یہاں پر ان کے اتنے معبود، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تب بھی ان کے 360 معبود تھے. جی تو ان کے لیے تو یہ بات بہت عجیب تھی کہ ایک ہی معبود سارے کام ایک ہی معبود کر دے گا، اور ان کے تو پانی کا الگ، رزق کا الگ، اولاد کا الگ، صحت کا الگ، ہر چیز کے لیے الگ الگ معبود تھے. اور جو خاص طور سے سورہ وہاں پہ وہ اللہ کو تو جانتے تھے، اس کے صفاتی ناموں کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر بھی پھر وہی رول اپلائی ہوگا نا کہ بھئی یہ اللہ کے لیے، ما عابدو کا اور کیا میننگ ہوں گے، یہی ہوگا نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں تم عبادت کرنے والے، ما عابدو جس کی، یا جو، اب ظاہر ہے اردو تو ساتھ نہیں دے گی، لیکن جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو وہاں پہ وضاحت یہی کی میم پھر تھی کہ اللہ کے نبی کے لیے تو یعنی اس میں تو کوئی وہ ایسا ابہام نہیں ہے نا، اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ سبحانہ لیکن تعالیٰ کی ان کے ذات لیے کلیئر ہے نا، نا. ان کے لیے تھا نا، ان کے لیے تھا کہ وہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ کے ہم ان کے لیے تو یعنی کہ، یا پھر بھی اس کو مزید بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ان سے پوچھ لوں گی کہ یہاں کیوں آیا. لیکن انہوں نے اس وقت وضاحت یہی کی کہ مجہول جو ہے، چاہے پھر وہ ذوی العقول بھی ہو نا. دیکھیں اب یہ ذوی العقول میں آ گیا نا یہ والا. جی جی مجہول کا جی مطلب ہے ان نون، نہیں جانتے بھئی جی اتنے معبودوں کے مقابلے میں ایک معبود کو
جب یہ تو بہت شروع کی بات ہے نا، شروع ہی کی بات ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا نا کہ تم بھی ہمارے معبودوں کو مان لو، ہم تمہارے معبود کو میم مان لیں۔ سوری، جیسے مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، تو انہوں نے کہا کہ الرحمن اور رحیم پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ ہم نہیں جانتے نعوذ باللہ کہ یہ کون ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ اس وقت بھی مانتے تھے نا۔ یا مانتے ہیں وہ، تبھی تو سورت فرقان کی آیت میں بھی جب انہوں نے رحمان کا ومر رحمان، جب اللہ نے آیت نازل کی کہ اسجدوا للرحمن، تم سب رحمان کے لیے سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا جی نا کہ رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے؟ تو اس کا رول ہمیں یہ لکھوایا کہ جب کسی ناواقف کے بارے میں، ناواقف ایسے کہ وہ ایک الہ، ان کے لیے تو بڑی عجیب یہ بات تھی کہ اتنے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ، تو پھر چاہے کوئی ذوی العقول ہو نا تو بھی ماں سے کیا جائے، بس یہ رول لکھا ہوا ہے، جب ذوی العقول بھی ہو تب اس میں بھی۔ بھی اللہ پاک کا نام تو نہیں آیا نا، تو انہوں نے تو یہی کہا نا اس کی، جس کی عبادت کرتا ہوں میں، جس کی، اب جس کی میں تو کلیئر تو نہیں ہے نا، فائل تو نہیں ہے کہ ہاں جس کی میں کلیئر نہیں عبادت کرتا ہوں۔ ہے کہ میں کلیئر کرتا ہے، ہوں، یہ تو کوئی ایک چیز الہ کلیئر کو ہے مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور ذوی وہ تو العقول تو ہمیں کیا، پتا ہے ذوی نا، العقول کو بنانے وہ والے تو ہی وہی ہیں وہ نا، ہمیں وہ تو پتا ہے ہمیں نا، وہ تو رحمان ہمیں کا بھی پتا ہے نا۔ ہمیں پتا ہے نا، انہیں تو نہیں پتا۔ ہوں میم یہ ہے کہ یہ مشرکین کو اس وقت جواب دے رہے تھے نا، تو ان کو تو پھر اسی طرح ہی دینا تھا۔ ان کو جواب دے رہے تھے نا، تو یہ اللہ ہی کے لیے تو آیا ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن ابھی تک تو ہمیں یہی معلوم ہے۔ جی سمرا آپ کچھ بولیں گی؟ کوئی اور اس سے کوئی اور وضاحت؟ کیونکہ ہمیں سر نے پھر اس وقت یہی، ہم ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ پھر کسی ذوی العقول کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، اگر ماں کو پھر ذوی العقول کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، معاذ سے کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ اگر جو ہے نہیں، جیسے یہ آیت نمبر 60 کا آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ لہم اسجدوا للرحمن، قالو انہوں نے کہا رحمان، ومر رحمانو کہ رحمان یہاں کون ہے؟ دیکھیں نا، یہاں پر بھی من اللہ کا کلام ہے، ہمیں چاہے اس کی کم آ رہی ہو، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا تھا۔ یہ سورۃ رحمان میں ہمیں پتا لگا کہ سورۃ فرقان میں کہ ماں جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے کیا ریزن ہے کہ ماں بھی آ سکتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، کہ جب کوئی ایسی جو ناواقفیت، مجہول، وہی کہتے ہیں نا مجہول، اسی کو کہتے ہیں نا جہل سے، کہ نہیں معلوم، وہ ایک جی معبود جی نہیں جانتے تھے اللہ، وہ ایک اللہ تمام اپنے 365 معبودوں کے مقابلے میں نہیں جانتے تھے کہ ایک ہی معبود ہے۔ اس بات کو اور بھی وضاحت انشاءاللہ ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ قل یا ایھا الکافرون میں ماں جو ہے، لیکن ماں جو ہے موسٹلی ہمیں پتا ہے کہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے، اس نے خود ہی میم فرمایا۔ کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اب یہ یہاں پہ یہی ایکسیپشن ہے جو ہم نے سورۃ فرقان میں لکھی، تو مزید بھی پوچھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، بات اگر ان سے میم ہوگی۔ کیونکہ جس طرح سے رول ہے نا اس کے اکارڈنگ، تو یہ جیسے ہم اگلی آیت پڑھتے نا ولا انا عابدون، اور نہیں میں عبادت کرتا ما عبدتم جس کی تم کرتے ہو، وہ اور تو دیکھیں صاف ہے، رول آگے تو وہ پھر بالکل سیدھا آ رہا ہے آیت نا۔ ریپیٹیشن ہے نا، تاکید ہو کے، اور پھر جی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو تیسری آیت ہے اس میں حال میں اگر میننگ کریں، اور اسی کی ریپیٹیشن 5ویں آیت میں ولا انتم عابدون ما اعبد، وہی سیم کی جی سیم آیت، سیم کی جی جی سیم آیت، تو جی یہ کہتے بالکل ہیں کہ مضارع کے لیے پہلے ہے کہ نہیں میں عبادت نہیں تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور دوبارہ جی سے 5ویں آیت میں فلان تم عابدون ما اعبد، جی اور نہیں تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جی 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 تو اسی کی ریپیٹیشن سیم انہی الفاظ سے۔ پھر مفسرین نے اس کو ایسے ہی وضاحت کی ہے کہ بھئی وہ حال کے لیے ایک یا اسی کی تاکید ہو رہی ہے، دیکھیں تاکید ہو رہی ہے، تم جی نہیں عبادت کرتے ہو یا نہیں تم عبادت کرو گے جو یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، دوبارہ سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھا تو میم یہ یہ ہے والا جو ماں ہے تھرڈ آیت والا، اس میں مد آئی ہے، اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اگلے تو والے دیکھیں ماں پہ مجہول ہے نا،
کہ ماں کے بعد حمزہ آیا ہے تو اس ماں پہ الف حرف مدہ ہے نا، الف حرف مدہ ہے نا ماں کا، جی اس جی کے بعد حمزہ آیا ہے تو وہ اس میں مد نہیں ہے نیکسٹ والی کے جی دیکھیں منفصل ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے. آگے بھی بالکل سیم یہی بات ہے نا. وہ تو مد کی تو یہ ریزن ہے نا، اس کا میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میننگ سے کوئی تجوید ہے، فرق رول جی ہے کہ مد منفصل کریں گے جب پڑھیں گے ملا کر. اگر ماں کو جی الگ کر دیں، عبدو کو الگ کر دیں تو مد منفصل نہیں بنے گی. جی اور دو کلمے ہیں نا الگ الگ. جی جی تو یہاں تک تو ہمارا یہی ہوا کہ عابدون اسم فاعل اور یہ عامل ہے، اس کا معمول ہے ما عابدو جو کہ موصول اور صلہ مل کر اس کا مفعول بن رہا ہے. نہیں تم نہیں، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آگے آئے تو کلیئر ہے کہ ولا انا عابدن، نہ ہی تم میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم. تو یہ عابدن اسم فاعل عامل ہے، ما اس میں موصول ہے، عبدتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، انتم فاعل. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنا کے ما موصول کا صلہ بنا، موصول صلہ مل کر عابدن کا مفعول بنے. عابدن اب یہاں پر ہے نا، تو یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہڈن ضمیر انا ہی ہوگا. جب وہاں انا ہے نا، ہم ہوا نہیں لگا سکتے کیونکہ ہوا کے ساتھ میننگ ہی نہیں بنیں گے. تو سمجھداری کی بات یہی ہے کہ جو مبتدا ہے وہی اب اسی کی بات ہو رہی ہے. اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. رد نہیں ہو گیا. یعنی دونوں جگہ پہ اسم فاعل ہے، یہاں پہ واحد ہے اور اس سے پہلی آیت میں جمع ہے. وہ جمع ظاہر ان سے کہا جا رہا ہے نا، اب یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. جی تو اب عابدن میں بھی ہم ضمیری جو ہڈن فائل ہے وہ انا ہی لیں گے، غائب کی نہیں لیں گے. ویسے جہاں پہ غائب کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ پھر ہوا ہوتا واحد کے لیے اور عابدونہ کا ہم ہوتا، لیکن چونکہ انتم ہے نا تو اس لیے ہڈن ضمیر بھی انتم عابدونہ میں اور عابدون میں انا واحد کے لیے ہے. اور پھر وہ یہی ہڈن ضمیر، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ما عبدتم. ٹھیک ہو گیا. اور ولا انتم عابدون ما اعبد، سیم وہی آیت ہے جیسے ابھی ہم نے تیسرے نمبر پہ کی ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پریزنٹ میں ایک فیوچر میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لکم جی دینکم جزاک ولی اللہ خیر، دین، جزاک اللہ. تو لکم اب یہ جار مجرور ہے، لام یہاں پہ زبر کے ساتھ ہے. پورے قرآن کریم میں دو ہی لام اس طرح کے آ رہے ہیں نا جو صرف ایک حرکت ہے اور اس پر زبر ہے. تو یہ لام جو ہو گیا یہ لام حرف جار ہے. باقی پوری صرف اٹیچ پروناؤن پر لام حرف جار زبر کے ساتھ آئے گا. باقی لام حرف جار پورے قرآن کریم میں چاہے کسی ناؤن کے ساتھ ہے یا ورب کے ساتھ ہے یا حرف پہ ہے وہاں پر وہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا. اور جو لام تاکید ہے وہ اٹیچ پروناؤنس پہ نہیں آئے گا جس پر لام حرف جار زبر کے ساتھ آ رہا ہے. اور وہ باقی سب چیزوں پر کسی ناؤن پر کسی ورڈ پر کسی لیٹر پر آئے گا وہ لام تاکید ہوگا. دونوں میں ڈفرنس ہی یہی ہے. تو یہاں پہ یہ لام حرف جار ہے، مرکب جاری ہے لکم دینکم، اور وہ مرکب اضافی ہے دینکم. دینن پلس کم تھا، جب دینن مضاف بنا وہ ایک پیش رہ گیا اور مبتدا پوسٹ ہے. لکم خبر مقدم ہے تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین. بس بات ختم ہو گئی کہ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، لکم دینکم تم سب کے لیے تمہارا دین. خبر پری پون، مبتدا پوسٹ پون، جملہ اسمیہ واو حرف عطف والیا. اور لیا یہاں پر مرکب جاری ہے. لام حرف جار تمام اٹیچ پروناؤن جو کہ 14 ہوتی ہیں ان 14 میں تمام کے ساتھ یہ زبر کے ساتھ یوز ہوگا. 13 کے ساتھ ایک صرف جو یا ہے اس کے ساتھ یہ زیر کے ساتھ ہوگا. دیکھیں لام زیر سے آیا ہوا ہے، یا جو اٹیچ پروناؤن یا ہے نا اس کے ساتھ اب لام
جو حرف جار ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے خود، اور جو یہ یا ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے، سیلف والی یا ہے، میرے کے میننگ میں آئے گی. جب سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا 23واں پارہ ہوتا ہے وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا ہے میرے لیے یا مجھے کیا ہے لا اعبدو میں نہ عبادت کروں فطرنی جس نے پیدا کیا مجھے میں اس کی نہ عبادت کروں. وہ جو تھے حبیب نجار اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ سیلف والی یا جو ہے نا یہ لکھ لیں آپ، بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم میں 4 طریقے سے یوز ہوتی ہے، 4 طریقے سے. یہ ساکن کے ساتھ بھی یوز ہو سکتی ہے کہ لی یہ جزم آ جاتا، یہ زیر کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. السلام علیکم. یہ میم جو دینی بتا رہی ہیں یہ بھی مبتدا مؤخر ہوا؟ ہاں جی جی یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے نا، کیونکہ اس کے نیچے جو زیر ہے ابھی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں نا. ابھی ہم اور لیا ولیہ جو ہے، ولیہ یہ پھر خبر لام پہلے آ گئی. سیلف، ہاں یہ خبر پریپون ہوئی، لام حرف جار ہے اور سیلف والی یا ہے میرے لیے. دیکھیں میرے کے میننگ میں وہ یا آ رہی ہے. تو قرآن کریم میں یہ 4 طرح استعمال ہوتی ہے، 4 طرح. اس کے اوپر جزم بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے ولی، اور اس کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے ولیہ، اور اس کے یہ اس کا جو یا ہے یہ الف میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، الف میں بھی کنورٹ ہو جائے گا. اور اس کی اگزامپل جو ہے نا سورۃ طٰہٰ کی، میں اس کا پیج آپ کو انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں، وہ لکھا ہوا آپ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے یبن امہ، تو اصل میں وہ کیا تھا، وہ یا ابن امی تھا، اے بیٹے میری ماں کے، یعنی کہ انہیں مخاطب کر رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ایک ذرا جذباتی لحاظ سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے میری ماں جائے بیٹے، یعنی وہ غصے میں بہت آ گئے نا، جو شرک ہو رہا تھا. نبی شرک کے رد کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں 1,24,000 رد شرک کے لیے، مین ان کا کام تھا کہ رد شرک کریں. تمام انبیاء اللہ کے ساتھ کسی چیز میں اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکامات کوئی کوشش بھی نہ کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی، شرک کی کہیں سے اسمیل بھی نہ آئے. اللہ واحد ہے، لا شریک ہے. جس کا عقیدہ اللہ کی توحید میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا عمل اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ دے گا. کیونکہ ہم کوشش ہی نہ کریں کہ کسی اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کریں. وہ تو اس کی مخلوق ہیں، تمام انبیاء اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں. اس کے ساتھ اس نے فرما دیا ہے جیسے کہ سورۃ کہف میں بھی ہے نا کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی کمزور کو اپنا مددگار بنا لوں، میں نے کبھی نہیں ایسا کیا. اور جہاں ہے کہ اس نے زمین اور آسمان بنائے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ ان کو بنانے میں بالکل نہیں تھکا، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے. اس نے اپنے بندوں میں سے اپنے رسول اور انبیاء نبی چن لیے، اس اپنی اپنی امت کی صحیح راستہ دکھانے، ان کی رہنمائی کے لیے. لیکن اس کا مددگار کوئی نہیں ہے کسی معاملے میں. ہمیں کوشش ہی نہیں اس معاملے میں کرنی چاہیے کہ ہم اس کے برابر کسی کو لانے کی کوشش کریں. ہمارا عقیدہ توحید پہ بہت کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنے احکامات میں بھی لا شریک ہے. کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے.
تو اس نے اپنے نبی سے یہ باتیں کہلوا دی کہ تم کہہ دو پھر کہ لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین تم کرتے رہو، تمہیں بتا دیا کہ شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے. تو یہ یا کی بات ہو رہی ہے، 4 طریقے سے بھی لکھا جائے گا. یہ اس کے پیچھے والا لام، جو لام حرف جار باقی 13 پروناؤنس کے ساتھ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھیں یا کے ساتھ زیر کے ساتھ ہے، خود وہ زیر کے ساتھ ہے. اب یا کو 4 طریقے سے لکھا جائے گا، جزم، زیر، زبر، اور الف میں بھی یہ کنورٹ ہوتا ہے. جہاں پہ الف میں کنورٹ ہوتا ہے وہاں اس کی ایگزامپل ہے یبنا اما، وہ اصل میں ہے یا ابن امی. اب یہاں پہ کچھ الف ڈراپ ہوئے ہیں. ایک تو یا حرف ندا جب آیا نا ابن امی پہ، تو ابنو جو ہے وہ ابنا بن گیا، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا نا کہ مضاف کا جب مرکب اضافی پہ حرف ندا آتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یا حرف ندا اگر پراپر ناؤن پہ جو پہلے سے ہی پراپر ہے، اس میں علم پہ آیا ایک پیج دے گا، جب اس میں الف لام والے ناؤن پر آیا تو ایوہا کا اضافہ مذکر کے لیے اور ایتوہا کا اضافہ مؤنث کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور جب مرکب اضافی پہ آئے گا تو مضاف کو زبر دے گا. تو یا ابن امی سے پھر وہ حرف ندا جب آیا تو ابنو جو ہے ابنا بن گیا، اور یہاں پر امی کا یا جو ہے نا سیلف والی، وہ الف میں کنورٹ ہو گیا، اما بن گیا. اب اس میں 3 نون الف ڈراپ ہو رہے ہیں، 3 الف، یا حرف ندا کا الف ڈراپ ہوا، ابنو کا حمزہ ڈراپ ہوا، اور یا ابنا اما جو کہ یا تھا سیلف والی. اس کو ابھی میں بھیجتی ہوں آپ کو، آپ جب اس کو ریٹن دیکھیں گے نا پھر آپ کو بہت اچھے کام، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بالکل معلوم ہونا چاہیے ہر بات کا، تبھی تو ہمیں یبنا اما کی ہم میننگ یہ کریں گے کہ اے میری ماں جائے بیٹے. سینٹیمنٹلی انہوں نے ان کو ذرا کیا نا کہ اے میری ماں جائے بیٹے، مجھ پہ ظلم نہ کرو. مجھے بال کھینچے انہوں نے ان کی داڑھی اور سر کے، کیونکہ شرک ہو رہا تھا. بات پھر وہیں پہ آ گئی، شرک کے لیے جب وہ گئے تھے، چھوڑ کے گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں، کہ ان کو تورات لینے اللہ نے بلایا ہے کوہ طور پہ، 70 علماء کو لے کے گئے کہ شرک نہ کریں. یہ انہوں نے شرک شروع کر دیا، بچڑا بنا لیا، سامری جو جادوگر تھا. تو یبنا اما میں آپ دیکھیں کہ یا کا بھی الف گرا ہوا ہے، ابنا کا حمزہ ڈراپ ہوا ہے، تو یہ بن گیا یبنا. اور اما کا بھی حمزہ الف ڈراپ ہے، وہ بھی حرف مدہ ہے نا، الف ڈراپ ہے، تو میم کے اوپر مشدد ہو کے زبر ہے، یا یبنا اما. ابھی میں آپ کو اس کا بھیجتی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس کا پتہ لگے گا کہ کیسے ہے. یہ 4 طریقے سے قرآن کریم میں یہ سیلف والی یا لکھی جائے گی. گروپ پہ بھیج تو دیا ہے، سمرا کو بھی دیکھتے ہیں، سمرا بیٹی آپ کو بھی بھیج دیتی ہوں. تو گروپ میں اگر پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، پتہ لگا کہ یبنا اما، تو یہ 3 الف اس میں ڈراپ ہے، ایک حمزہ اور 2 الف. یا کا بھی الف ہے کیونکہ وہ حرف مدہ ہے، ابنا کا حمزہ ہے زیر والا ہے، اور اما کا بھی جو کہ یا کنورٹ ہوئی ہے الف میں، وہ بھی ڈراپ ہو گیا. تو اب دیکھیں میم مشدد ہے، یبنا اما، اس کے میننگ یہ ہوں گے اے میری ماں جائے بیٹے، یا اے میری ماں، یعنی جن دونوں کی ماں تو سیم تھی نا، بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. تو ولیہ اور میرے لیے، پھر مرکب جاری پری پون خبر، اور دینی. اب دین کے نیچے زیر کیوں ہے؟
ہم نے کہا پورے قرآن کریم میں 2 جگہ زیر کی ریزن بنتی ہے، ایک تو کوئی حرف جار آ جائے گا وہ اپنے ناؤن کو مجرور کر دے گا، اور ایک جو ہے وہ مضاف الیہ کوئی چیز ہو تو۔ اب یہاں پر ہم دینی کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حرف جار نہیں ہے، لام تو پوچھے ہے نا بہت، اس نے تو یا پہ اثر کرنا تھا، اور دینی سے پہلے کوئی حرف جار بھی نہیں ہے، دینی جو خود ہے کوئی اس سے پہلے مضاف بھی نہیں ہے کہ یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہو، بلکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، 2 زیریں آنی چاہیے تھی اگر یہ مضاف الیہ بن رہا تھا تو، دینن یا الدینی، کیونکہ مضاف الیہ کے نیچے یا ایک زیر آتی ہے یا 2۔ تو یہ جو دین ہے وہ مضاف ہے، اور سیلف والی یا جو ہم نے دیکھا ہے نا رول پڑھا کے کئی جگہ لکھی نہیں جاتی بلکہ ایک زیر سے ریپریزینٹ کر دیتے ہیں، یہ وہی زیر ہے جو کہ سیلف والی یا ہے، اور یہ مرکب اضافی اب بن رہا ہے کہ یا مضاف الیہ اور دین مضاف، اور یہ مرکب اضافی بن کر مبتدا پوسٹپون، جملہ دوبارہ اسمیہ، پچھلے جملے اسمیہ پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ کلیئر ہو گیا آپ سب کا؟ کوئی کوشچن ہے آپ پوچھیں۔ السلام علیکم، یہ میں نے نا کلاس تھوڑا لیٹ کی تھی، تو یہ عابدون میں آپ بتا رہی تھی کہ یہ اسم الفاعل ہے، تو اس عابدن، اس کا دیکھیں تھوڑا سا ذرا دوبارہ بتا دیں کہ عبادہ اس سے میں بھی آپ عابدن، نے ابھی ہم نے اسم فاعل پڑھا نہیں نا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن فاعلن کے وزن پہ بنتا ہے، کوئی بھی ورب جو ہوگا نا اس کے ماضی، جیسے سجدہ ساجدن سجدہ کرنے والا، ظلمہ ظالمن ظلم کرنے والا، کتبہ کاتبن لکھنے والا، فاعلن کے وزن پہ آئے گا۔ اب جب عبادہ کو فاعلن کے وزن پہ لائے تو عابدن عبادت کرنے والا، عابدانے تو عبادت کرنے والے، عابدون سارے عبادت کرنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی غزال آپ کیا کہتی ہیں؟ میم پھر یہ 2 جملے بنے اس میں ہے نا، لکم دینکم ولی دین، دونوں اسمیہ جملے بنے، دونوں فعلیہ جملے، تو پھر یہ معطوف کیا اسمیہ، معطوف دیکھیں نا، لکم خبر پریپون مبتدا پوسٹپون، جی سوری اسمیہ بنے، اور پھر یہ دونوں یہ معطوف ہوں گے حرف یہ عطف کی یعنی کہ وجہ سے، اگلا والا معطوف ہو کے پچھلے پہ آ گیا نا، بس جی اس کے معطوف پیچھے علیہ اور کوئی معطوف، حرف نہیں ہے، لکم سے پیچھے تو کوئی حرف جی عطف نہیں، تو ہم تو پھر لیکن ایسا، یہ میم یہ جو بیچ میں وا آیا ہے اس سے ہم ہاں کریں گے یہ ان دونوں، معطوف ہو کے پچھلے پہ جا رہا ہے نا، جی لیکن جی جی ولی یا دینی جو ہے لکم جی دینوں پر جانا ہے، تم سب کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، بات ختم کر دی بس۔ صحیح، جی جزاک اللہ۔ آمین۔ جی کوئی کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ کافرون بہت پڑھی جاتی ہے تو مجھے تو ہم، میں نے تو رول نہیں پڑھے ہوئے، اسی لیے میں بیسک کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوں، تو مجھے یہ اس میں معطوف علیہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر معطوف علیہ کون سی چیز بنے گی؟ دیکھیں نا معطوف کا مطلب ہوتا ہے جو یہ 10 ہیں، 9-10 حروف عطف جن میں سے زیادہ یوز اچھا ہونے والے واو، فا، سما، او، یہ ان کا کیا کام ہوتا ہے، یہ جب معطوف ہوتے ہیں نا، ان کے اس معطوف کے علاوہ اور بھی بہت فنکشن ہے، وہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں جو ان واو، اب یہاں حرف عطف ہم کہہ رہے ہیں، حرف عطف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والی جو چیز ہے نا وہ معطوف ہے، یعنی اچھا وہ اچھا معطوف ہو رہے، اور جو اس سے پہلے والی چیز ہے وہ معطوف علیہ ہے، اس کے اوپر معطوف ہو رہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، تو یہ معطوف الیہ، علیہ، الہ کے مطلب طرف، علامہ نے پر، تو صحیح یعنی کہ آگے والی بات اس سے پیچھے والی بات پہ واپس لوٹے گی۔ اچھا واو بہت طرح کا ہوتا ہے، اب جب واو اپنے نام کو مجرور کر دے، جیسے ہم کہتے ہیں والفجری واللیلی والتینی، تو یہ قسمیہ ہے، اس کا پھر اور کوئی میننگ نہیں ہے، یہ وہاں پہ قسم، حرف جار مجرور قسم ہے، قسم کے لیے حرف عطف یوز ہو رہا ہے، مرکب جاری تو بنے گا والعصری، قسم ہے زمانے کی، لیکن یہ قسم کے طور پر یوز ہوگا جب بھی اپنے نام کو مجرور کرے گا، تب یہ اور کوئی حرف ہے ہی نہیں، یہ حرف جار ہے۔ ٹھیک اب ہے، اگر اس نے، یہ بہت دفعہ ہم دیکھیں گے یہ حالیہ بھی بنے گا
کہ اس کے بعد ایک کوئی مبتدا ہوگا اور اس کی خبر ہوگی، وہ حالیہ جملہ بن کے اسمیہ واو کی وجہ سے وہ حال بن جائے گا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ. دیکھیں اب یہ حال ہے، حالت یہ ہے جو یہود کے علماء تھے اور کہ یہ جانتے بوجھتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشرات رسول تھی ان میں چینجز لے آتے تھے تاکہ لوگوں کا دھیان ہی آپ کی طرف نہ جائے. اگر آپ کے بال آئے میں گھومنے والے تھے تو کہہ دیتے تھے، یعنی کہتے ہی اپنے لوگوں میں تھے کہ اسٹریٹ ان کے بال ہوں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبشرات رسول آپ کی بارے میں تمام نشانیاں ہیں. اور یہ تک بھی ان کی کتاب میں ہے کہ جو یہ ہم یسرب کہتے تھے پہلے مدینے کو یہ لوگ، کہ یہ یہاں پہ ہجرت کی جگہ ہے، تو کتنے ہی ان کے لوگ آ کے یہاں آباد ہو گئے آپ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے. انہیں پتا تھا یہ جگہ ہجرت کی ہے آخری نبی کے، اور یہ وہ جو آباد ہو گئے یمن سے آئے یہودی اور شام سے عیسائی، اور وہ یہ کہہ کے مرتے تھے اپنی اولادوں کو کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے. جب آخری نبی آئے تو وہ بنو اسماعیل میں سے تھے، بنو اسحاق میں سے نہیں تھے، بنو اسماعیل میں، بنو اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے. یہ بات ان کی جیلسی ان کو یہ کھا گئی، یہ امی جیلسی. تھے نا کہ امی اور غریب اور یتیم یہ کیسے آ گئے ہیں. یہ تو الگ بات ہو گئی، لیکن وہ تو یہ کہتے تھے نا سارے انبیاء آئے بنو اسماعیل میں، بنو اسرائیل بنی اسرائیل میں آئے نا، تو یہ کیسے بنو اسماعیل میں آ گئے آخری نبی، اور ہم سے یہ بات لے لی گئی اور دوسری اس میں آ گئے. یہی بات تو آج تک جیلسی ہے. بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غزالہ میم میں یہ پوچھی تھی کہ جو آپ نے چار وہ بتائیں کہ چار یوزز جو ہوتے ہیں اس کے، یا زیر والی، ساکن والی، زبر والی اینڈ کنورٹنگ ٹو الف، تو جی اس کا یہ کوئی پرٹیکولر وہ ہوگے رولز ہیں کیا اس کی، اس طرح دیکھیں جو ہم ہمیں لکھ لکھا سکیں؟ ہے یہی کرنے کے یہ چار تھے، اور آپ دیکھیں ایگزامپلز ہیں سب کی نا، ہمیں جی نظر ہے نا کہ یہ ایسے بھی یبنا اما میں یہ یا جو ہے نا یہ الف میں کنورٹ ہوئی، پھر الف بھی ڈراپ ہوا ہوا ہے. اب یبنا اما کے جب ہمیں پورا حال حوال اس کے پورے رولز اس کا پورا اس کی جو انیشل سٹیج پتا ہوگی کہ یا ابن اما تھا، وہ یا ابن امی، ابنو یا حرف ندا، ابنو بیٹا مضاف، امی مضاف الیہ خود مرکب اضافی بن کر، امی میری ماں، اور یا ابن امی میری ماں کے بیٹے، اور یا ابنا امی. اب ابنا پہ زبر آ گئی نا کیونکہ یا حرف ندا آ گیا. اب یا کا بھی الف ڈراپ ہے، ابنا کا بھی حمزہ ڈراپ ہے، اور اما جو یا تھی وہ الف میں یہاں پہلے کنورٹ ہوئی اور اس کا بھی الف ڈراپ ہے. تو میم مشدد ہے نا قرآن کریم میں، جو میم مشدد ہے. میں نے پیج بھیجا، آپ نے دیکھا ہے نا اس کو؟ جی جی دیکھا. ایک منٹ میں جی ابھی آپ نے کلاس ہو رہی ہے. جی دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا نا اس کو، جی میم. پیج ایگزامپلز بھی ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے قرآن کریم میں، لیکن الف میں کنورٹ ہونا کم ایگزامپلز ہیں. میم ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ اگر یا آئے تو وہ کسرہ والی زیر ہوگی. Is it some kind of rule؟ جمع مذکر سالم سے پہلے کوئی نون ڈراپ ہوتا ہے نا اس میں مضاف کا، جی نون جی ڈراپ جی ہوتا ہے نا،
اگر وہ جمع مذکر سالم مضاف بن رہا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہوتا ہے نا. جی جیسے معلمون. ہاں تو وہ پھر یعنی کہ معلمو رہ جائے گا. معلم رہ گیا. اچھا پھر وہ اس کا مضاف کوئی ہوگا، مرکب اضافی ہوگا تو اس کو نسبی عادت میں لائے گا نا. تو وہ معلمون پہلے ہی معلمین. دیکھیں مقیمین الصلاۃ یہ قرآن کریم میں آیا ہے تو مقیمون تھا یہ تو اگر یہ جری اور نسبی حالت ہوئے گی تو مقیمین. پھر وہ مقیمی الصلاۃ وہ یعنی کوئی وجہ ہوگی تو اس کا نون بھی یعنی کہ نون تو گرے گا ہی ہر صورت. اگر مقیمون ہے تب بھی مقیم الصلاۃ یا مقیمی الصلاۃ. مقیم الصلاۃ رفعی حالت ہے، مقیمی الصلاۃ نسبی اور جری حالت ہے. وجہ اس کی بنی ہوگی جہاں پہ بھی آیا قرآن کریم میں. تو میم یہ اس کا جو فائنل پروننسیشن جیسے فار ایگزامپل معلمون ہے تو اس کا فائنل پروننسیشن معلموی بنے گا ود تشدید؟ نہیں دیکھیں یا کیوں آئے گا، دیکھیں نا یا کیوں آئے گا، وہ اس کے کیا میننگ ہے. آپ کا اردو میں کیا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ کیا یہاں پہ ہے سینٹینس کیا ہے، کون کمپاؤنڈ ہے تو کیا کس شکل میں ہے. مضاف الیہ. ہاں دیکھیں مضاف الیہ تو پھر تو جو دیکھیں نا اب اگر معلمو ہے وہ تو پیش اس کی ہے تب وہ رفعی حالت ہے. اگر معلمی بن گیا اور میرا استاد معلمی پھر وہ مشدد ہو جائے گا. یہ ہاں جیسے نبیون ہے، نبیون بھی تو مشدد ہو گئی نا. اب یہ ہاں اصل مشدد کے وزن پہ ہے، نباعات بنا یہ فاعلون کے وزن پہ آیا تو ایک تو اس کی اپنی یا اور ایک وہ فاعلون والی یا تو پھر یہ خبر دینے والا نبا خبر کو کہتے جی. تو یہ یا زیر کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک. ہاں دیکھیں تو اب یہ ہے کہ جو یا سے پہلے چونکہ زیر آتی ہے یہ اس نے تو وہ زیر میں ہی کنورٹ ہوگی. جو بھی ہے پیش ہے صبر ہے زیر ہے وہ زیر ہی رہے گا یا سے پہلے. دیکھیں باپ زیر پھر یا پہ خود اپنا اس کا اسٹیٹس ہے، اس سے پہلے زیر ہونی ہے. پھر یا کا اپنا اسٹیٹس ہے کہ نبی یون بھی آتا ہے، نبی ین بھی آتا ہے، نبی ین بھی آتا ہے کہ اس کے اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کا واول پوائنٹ ہوگا جو بھی. صحیح. جزاک اللہ میم. آمین ثم آمین. جی اور کوئی بات امپورٹنٹ ہے تھا یہ یا کے بارے میں بھی بہت، اور انشاءاللہ مزید بھی سر سے بھی پوچھ لیں گے مزید کہ یہاں پہ جو ملان تم عابدون ماں کیا ریزن بنی یہاں پر آنے کی. لیکن ہمیں پتا میم یہی ایک تجوید میں جو ہے نا 3 یا بھی آ جاتی ہے نا کسی حرف میں تو وہ آئیں گی. مد تمکین بنتی ہے. جیسے کہ ایک مشدد کا قاعدہ ہو گیا، اس کے علاوہ ایک اور یا آ جاتی ہے وہ یا مدہ ہو جاتی ہے. حرف پھر مدہ اس کو بنتا کہا جاتا ہے کہ بھی جی نا جہاں آئے گا نا جگہ نبی. ملنا، مشکل سے جگہ ملنا، تو وہ ہاں پھر ہم مد تمکین کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے وہ نبی نا اس پہ شد بھی ہوتا ہے اور اس پہ کڑی زیر بھی ہوتی ہے. وہاں 3 یا ہوتی ہیں. جی جب بالکل جیسے حضرت 3 یوسف یا علیہ ہوتی ہیں. السلام جی دعا مانگ رہے ہیں کہ جینا یا نبی فاطر جینا تو انت اس طرح سے. ولی 3 یا ہیں اس میں، صحیح کڑی زیر صحیح. بھی ہے اور 2 مشدد والی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی نزت آپ کیا کہتی ہیں؟ نزت نے بہت دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی نزت آپ کیا کوسچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیچر مجھے 23 آیت سے تھوڑی گائیڈنس چاہیے تھی، ابھی میں نے ہوم ورک نہیں بھیجا ہے. جیسے شاہدہ فعل ماضی واحد مذکر غائب شاہدہ اب دیکھیں شاہدہ اسی کا اسم فاعل شاہدن ہے. شاہد اسم فاعل ہے. ٹیچر اس کا کیا سٹیٹس بنائیں گے پھر فعل ماضی کے فاعل ساتھ؟ بن گیا نا اس کا، شہیدہ کا فاعل بن گیا. وزن اس کا اسم الفاعل کا ہے اور وہ فاعل ہے. گواہی دی کس نے؟ ایک گواہی دینے والے نے. ہم اس کے میننگ اسم فاعل کے لے رہے ہیں لیکن وہ فاعل بھی بن رہا ہے. اسم فاعل کا وزن ہے اور وہ فاعل بن گیا. گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے. گواہی دی. اور نیچے پھر آپ نے کہا تھا کہ ولا انا عابدم، یہاں بھی یہ اس میں مصدر ہی ہے عابدم؟ نہیں مصدر نہیں، اسم فاعل. اسم دیکھیں فاعل. شاہدون کے وزن پہ ہے نا یہ بھی. عابدن عبادہ سے عابدن. ٹیچر
ये फिर ऊपर इसका मफूल बनेगा शाहिदा का। हाँ, शहीदा का मफूल नहीं, शहीदा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब, शाहिदुन फाइल, मिन अहलिहा मुताल्लिक। जी टीचर ठीक हो गया। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आमीन सुम्मा आमीन। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? बिल्कुल, हमें हर वक्त कोशिश में लगे रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे और अजर अजीम देगा। अजर अजीम है, मामूली बात नहीं है। अहले कुरान जो है, हम जब उसकी दुआ भी, और देखें इमाम साहिबान हरम में बहुत मांगते हैं ये दुआ भी, कि जो अहले कुरान है, अल्लज़ीना हुम अहलुका व खासतुका। और सूरत मोहम्मद की आयत है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, देखिए दुनिया में हम अपने ही घरों में जाते हैं, हम किसी और के घर में नहीं चले जाते पहचाने में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत मोहम्मद की आयत है कि अल्लाह अर्रफ़हा लहुम, अल्लाह ताला जन्नतियों के, उनके जन्नत के घरों को का तारुफ कराया हुआ होगा। वो अपने अपने घरों में जाएंगे, जितने जन्नती होंगे वो किसी और के घर में वहां पे भी नहीं जाएंगे, अपने जिसको जो घर मिले होंगे अल्लाह ने उनको मालूम करा दिया होगा, वो अपने अपने घरों में जाएंगे। लेकिन ये जो अहले कुरान है ना, अभी वेट कर रहे होंगे, तो ये कहेंगे, पता तो होगा नामा या माल तो दाएं हाथ में मिल चुका है, तो इनको इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ ये अल्लाह के खास और अल्लाह के अहल, देखें अहल जो होते हैं वो खास होते हैं किसी के भी, तो ये अल्लाह के VIP जितने भी वी लगा लें हम, ये अल्लाह के जो बंदे खास होंगे वो अहले कुरान होंगे, जो कुरान को पढ़ते भी होंगे, समझते भी होंगे, अमल भी करते होंगे। अहले कुरान वो इतने VIPs होंगे, फिर उनको इंतहाई VVI प्रोटोकॉल के साथ उनके जन्नत के घरों में पहुंचाया जाएगा। तो ये दुआ की जाती है, क्योंकि कुरान करीम ऐसा अल्लाह की किताब है, हर शख्स का इससे वास्ता पड़ेगा। या तो ये उसकी फेवर में गवाही देगा, इसकी आयत कहेंगी है तू अल्लाह हमें या तो निकाल, ये हमारा पढ़ने वाला और अमल करने वाला था, या तो हमें कुरान से निकाल दे या हमारे पढ़ने वाले को बख्श दे। सूरत तबारकल्लज़ी के बाद में ये बात है ना कि अजाब कब्र से रोकने वाली है, नहीं होने देती अजाब। सुन्नत है रात को पढ़ना। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी अर्शिया, आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, मुझे दीनी की जेर की समझ नहीं आई। वो देखें, वो सेल्फ वाली या लिखी नहीं गई और एक जेर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब वो जेर हम यहाँ पे या लिखेंगे तो वो मुरक्कब इजाफी बन जाएगा, मेरे और मेरे लिए दीनी। अब ये मुजाफ इलई की जगह पे लिखी नहीं गई है, लेकिन ये ना ही मजरूर हो रही है और ना ही ये मुजाफ इलई होने की वजह से जेर में, बल्कि ये खुद है ना कि लिखी नहीं जाती बहुत जगह, और जी एक जेर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे वो यहाँ पे असल में ऊनी। या है दीनी, नून के नीचे जेर आएगा क्योंकि उसके आगे या है। तो वो या जो है ये सेल्फ वाली लिखी नहीं, सिर्फ एक जेर से रिप्रेजेंट कर दी, और अब ये मुरक्कब इजाफी बनकर मुब्तदा पोस्टपोन हो गया। और मेरे लिए मेरा दीन, तुम सब के लिए तुम्हारा सबका दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। बात खत्म कर दी यहाँ पर कह के बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फिरोजा, आप क्या कहती हैं? मेरे को है ना ये नहीं समझ में आता 32 में वला तुस अलूना अम्मा, अम्मा जो है ना, तो उसमें जी अम्मा के 32 इसमें 32 है या कुछ और है? नहीं 32 लहा मा कसबत वलकुम अच्छा मा अच्छा, कसबतुम वला तुस अलूना देखें, तुसअलूना ये अम्मा। एक्टिव है कि पैसिव है, ये बताएं। शाबाश। ये तो एक्टिव है ना, नहीं ये देखें, अम्मा पैसिव आइन है ये जो कलमत है, पहले आइन मुजारे कलमत है। मजबूर आ जाता है ना। हाँ हाँ, पहले मुजारे मुजाफिर है मजबूर। ना। और फिर इसमें फाइल नहीं होता, इसका नाइब फाइल देखना पड़ता है, जो कि नाइबुल कुम। फाइल रहता है ना, हाँ अंतुम कुम। नाइबुल फाइल है। हाँ, तो उसके अंतुम तो बाद में फाइल जो होता, तो अटैच प्रोनाउन कुम है। वला तो सालूना, और ना तुमसे सवाल किया जाएगा, ना तुम पूछे जाओगे। कुम नहीं तुम पूछे जाओगे। अम्मा, अब यहाँ पे अन हरफे जार है,
ما اس میں مدغم ہوا ہے جو کہ اس میں موصول ہے، اور یہاں پر اسی یہ جار مجرور ہے، ان حرف جار، ما موصول، اور ابھی ما جو ہے نا اب اپنا صلہ بھی تو لے گا نا، جی کانو یعملون، اب دیکھیں کانو یعملون، کانو فعل ناقص، اب وہاں پہ اس کا اسم ہوگا اندر ہڈن میں جو کہ ڈیٹیچ پروناؤن ہوگی، ہوم اس کا اسم ہے، یعملون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا فاعل، اور جملہ فعلیہ بن کر ما موصول کا صلہ، موصول اور صلہ مل کر یہ ان سے مجرور ہوئے۔ اب یہ جار مجرور ہے، اینڈ ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ یہ جار مجرور ہے، اور یہ تسألون فعل اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس سے متعلق ہو گیا، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اما اس بارے میں جو یعملون وہ عمل کرتے رہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جمع کا صیغہ ہے، سارے جو جنتی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس جان کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، یعنی اعمال کیے، اور جو تم ہو یعنی کہ یہ جنتی لوگ جو ہو جو گئے ہیں، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے، بس تم نہیں پوچھے جاؤ گے، کم ہے نا، تم نہیں پوچھے جاؤ گے اما یعملون اس سے جو وہ کرتے رہے۔ اور دیکھیں اب یہ پاس کنٹینیوس کے میننگ لگیں گے، اما کانو یعمل، جو وہ کرتے رہتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جس کے جو اعمال ہیں پہلے اس کا بتا دیا، لہما کا سبت اس جان کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا، آتا ہمیشہ کمانے کے میننگ میں، لیکن کمائی آخرت کی اعمال کے حساب سے۔ میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی انیلا بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ کوئی ہمیں ضرور میرا ابھی جوائن ہوا ہے، بس نیٹ نہیں تھا، تو نمبر 11 والا تھوڑا ڈسکس ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس میں ایک چیز پوچھنی تھی مجھے کہ جس طرح ہے مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا کا سٹیٹس مجھے جاننا ہے کہ جو پیچھے یعلم ہے اس میں ہڈن ہوا تو موجود ہے، تو کیا یہ آگے والا جو ہوا ہے یہ اسی کا فائل ہے یا پھر یہاں پر اس کا کیا سٹیٹس ہوگا ہوا یہ کا؟ کافی کمپلیکیٹڈ سی آیت ہے کیونکہ اس میں بہت سارے رولز آ رہے ہیں۔ اب جیسے آئندہ ہو ہے ہم اس کو کہیں گے، جیسے جار مجرور خبر پریپون ہوتا ہے نا، تو یہ بھی خبر جی بالکل، ظرف مضروب مل کے خبر پریپون ہو گیا، مفاتح الغیبی مرکب یہ اضافی بن کر مبتدا ہو گیا۔ ہوا، لا یعلموها یہ حال بن رہا ہے ویسے تو اب جی یعلمو میں فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا اس کا فاعل، ہا اس کا مفعول، لا سے نافیہ ہوا، الا جو ہے نا حرف استثناء ہے یہاں پر، اور پھر ہم اس کو ہوا کو ذوالحال ہے، ہوا اس میم حال اس جو کا ہے یعلمو اس کا ذوالحال تو اس کا ہوگا نا مفاتیح الغیبی، اور پھر اس چابیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بارے میں مطلب اللہ کوئی نہیں سبحانہ وتعالی جانتا جانتا ہے سوائے وہی، نا، کوئی نہیں ہا جانتا بھی سوائے دیکھیں، وہی، یعلمو ہا کا جو ہا ضمیر ہے نا وہ چابیوں کی طرف جا رہی ہے، مفاتیح چابیوں کی طرف ہے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہے نا حال بھی بن رہا ہے اس ہوا کا، مگر وہی کچھ بالکل ایسا یہ حال ہے۔ جی لا يعلمها الا هو، یہ آگے بھی پورا ایسے پھر حال بنے گا۔ جی تو پھر یہاں پر جو ہے نا اصل میں یہ ہوا جو ہے نا، یا تو پھر تاکہ یہ جو یعلمو کا ہوا ہے اللہ میم کیونکہ یہاں پہ جو اللہ ہے یہ للحصر کے ایک لیے تو نہیں آئے لا گا؟ پیچھے آ رہا ہے نا، اب ہم نے اللہ کو تو ہم فائنل کر لے ڈیسائیڈ کہ بھئی یہ حرف استثناء نہیں ہے، یہ حصر کے لیے ہے، کیونکہ حصر کے لیے وہی۔ ہاں ما این اور حل آ جائیں اس سے پہلے وہ بھی نافیہ ہو جاتے ہیں، حصر کے لیے کہ اللہ تاکید ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی تاکید ہے، نہیں ہے وہ کوئی جانتا ہوں مگر وہی، مگر کے میننگ میں آ جائے۔ اچھا اب ہم اس کو اسٹیٹس کو دیکھنے کے لیے ہم لا کو بھی ہٹا دیں، اللہ کو بھی ہٹا دیں، تو یعلمھا ہوا، اب یہ جو ہوگا نا یعلمو کی ہوا شاید یہ والا جو باہر والا ہوا ہے ہوا فائل بن رہا ہو اسی یعلمو کا، جی کیونکہ فائل یعلم فعل کے بعد آ رہا ہے نا یہ، تو پھر یہ اس کا فائل ہی اس کو کہیں گے۔
فاعل ہی لگ رہا اور ہے. ہارڈ. میم یہ اس کا فائل جی ہی اور ہے. ہارڈ جو ہے ہاں مفعول. ہے نا, فاعل ہی ہے نا. جی جی فائل ہے یہ اس کا, اور بالکل مفعول بھی اس کا ہاں ہے. ہاں ہے, ہاں بالکل فاتح الغیب کی طرح. جی وہی جانتا ہے ان کو, چابیوں جی کو وہی جانتا ہے. بالکل. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بس یہی جاننا تھا مجھے کہ ہوا یہاں پر فائل ہی ہوگا نا, کیونکہ ہڈن تو اس کے اندر موجود ہے, لیکن چونکہ فعل کے بعد بھی آ رہا ہے تو پھر اس کا ہاں فائل جی ہی ہوا یہ. ہاں. اور اور پھر یہ ہم اس پورا سے لا علم یعلمھا ظاہر ہے. الا اللہ ہوا کو یہ حال بنے گا. چٹا دیں, یعلمھا ہوا, تو یہ فاعل ہی کے میننگ میں دے رہا ہے نا. جی جی ٹھیک ٹھیک. اور دیکھیے پھر یہ اسی لیے پورا حال بن جائے گا مفاتیح الغیب غیبہ کا. ایک قرآن کی آیت کو سمجھنے میں, اسی لیے اللہ کے نبی ابن ماجہ کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اس حدیث کو بہت کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کا ثواب 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے. دیکھیں افضل فرمایا ہے, اب افضل اسی حساب سے ہو جائے گی دگنا چوگنا 1000 گنا, کہ جس کا قرآن سے جتنی محبت سے سیکھ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں لگا ہوا ہے. سب برابر نہیں ہوتے اجر میں, ایک نماز پڑھ رہا ہے اور 10 پڑھ رہے ہیں, سب ایک جیسا اجر نہیں مل رہا. طواف ایک کر رہا ہے یا 100 کر رہے ہیں, سب کو ایک جیسا اجر نہیں مل رہا. کوئی اپنے ٹخنوں تک اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی کندھوں تک, کوئی پورا کا پورا اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے یا طواف کر رہا ہے یا اللہ کی کوئی بھی عبادت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, کہ سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کے ہاں اجر سب کا ڈیفرنٹ ہے. 100 رکعت نماز نفل افضل کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں اب کتنا بہتر ہے. جس کا جتنا اخلاص ہے, یہ تو منیمم اس کے لیے ہو گیا نا, لیکن جتنا جس کا اخلاص ہے اتنا ہی وہ اجر میں بڑھتا جائے گا. اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے, ہم لینے والے تو بنے. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, تو 100 مرتبہ جو ہم 100 نفل پڑھ رہے ہیں, کتنی دفعہ ہم اس میں سورۃ جی فاتحہ پڑھ رہے ہیں, وہ یہی پھر بتاتے بھی ہیں, پھر 700 بھی دفعہ ٹرانسلیٹ. ہی ہو گیا, اور پھر ہاں جی صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور تسبیحات بھی ہوتی ہیں, تو اس ہاں سے بھی جی افضل ہے. افضل افضل ہے. جیسے ہاں جی لیلۃ القدر کے بارے میں نا, کہ برابر نہیں ہے 1000 مہینوں سے, بلکہ اس سے افضل ہے. کہ اب کون کتنا, اب جیسے 1000 مہینے ہی رکھیں تو پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 1000 مہینے میں بھی اگر وہ 1000 مہینے بنتے ہیں جو 83 ایئرز بنتے ہیں, تو 1000 مہینوں میں بھی تو 83 ایئرز میں بھی تو ہر دفعہ ایک شب قدر آئے گی. اس 4 ایئرز جو بن رہے ہیں اس میں پھر مزید آئے گی, اور پھر جتنی دفعہ ملٹی پلائی کرتے جائیں ہر سال میں پھر ایک شب قدر آئے گی. اللہ میاں ہمیں ثواب دے, کیونکہ میں روزہ کھول کے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہوں کہ میری کلاس ختم ہوگی تو پھر کچھ کھاؤں پیوں گی, تو وہ ضرور میں دیکھیں, کہہ رہی الحمدللہ بہت سارے روزے الحمدللہ رکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے, نفلی روزے تھے وہاں پر خیرم ہے, خیرم. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں نفلی روزوں کی توفیق دے کہ جمعرات سوموار اور 13 14 یہ وائٹ بہت ڈیز کے. ہاں جی مصنوع روزے ہیں کہ اللہ کے ہاں نبی نے آیا کہ ہر جمعرات سوموار کو اللہ اعمال لوگوں کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میں اللہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. ہاں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, جس کو وہ توفیق دے. اور 13 14 15 کے ایک نیکی کا منیمم اجر 10 ٹائمز ہے. 3 روزے رکھیں اجر میں 1 مہینے کے برابر, اور ایک نفلی روزہ جو رکھتا ہے وہ اس کو ایک ہے کہ اس ایک کوہ پیدا ہونے سے مرنے کے دم تک جب تک اڑتا رہے وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے ایک نفلی روزے پر. وہ 70 ایئرز اس کی ایوریج ایج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کماتے رہیں, جو ہماری زندگی کا ٹائم ہے میکسیمم اس کا استعمال آخرت کے لیے رکھ لیں, کرتے جائیں. ہماری تو وہ رائٹ سائڈ پہ لکھا جا رہا ہے اور گناہوں کو لیفٹ سائڈ پہ لکھا جا رہا ہے. وہ تو 1 سیکنڈ بھی ہمارا ان رائٹنگ کے بغیر نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسان کرے، یہ اسی کی توفیق ہے. اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ توفیق بھی ضرور دیتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی نیکی کی توفیق چاہے اور اللہ اس کے لیے آسان نہ کرے، وہ ضرور آسان کر دیتا ہے. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَلَهُمْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر. جزاک وبرکاتہ. اللہ خیر بہت کثیر. شکریہ.